وہ عثمان جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی ہیں، اللہ کے رسول تبوک میں ممبر پہ بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا میں نے غسانیوں کا مقابلہ کرنا ہے، بڑے دور جانا ہے اردن کی طرف، کون ہے جو مسلمانوں کا تعاون کرے گا، مسلمانوں کو فنڈ دے گا؟ سیدنا عثمان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 1000 اونٹ ہے۔ اللہ کے رسول نے اگلے دن اعلان کیا، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ 1000 اونٹوں کے ساتھ ساز و سامان بھی ہے، پورا اسلحہ بھی ہے۔ پھر اللہ کے رسول تیسرے دن منبر پہ کھڑے ہوئے، اپیل کی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 سونے کی اشرفیاں تھیلی میں بند کی اور تھیلی پیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسجد نبوی کے اندر لا کر آپ کے عدالت میں پیش کر دی۔ کہا یا رسول اللہ یہ تھیلی ہے، اس میں 1000 سونے کی اشرفیاں ہیں اور ایک اشرفی 4.5 ماشے کی ہوتی ہے، آدھے تولے کی تقریباً۔ اللہ کے رسول کا چہرہ چمک اٹھا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ کے اندر لکھا سرکار دو عالم علیہ السلام کا چہرہ کھل اٹھا، خوشی چہرے سے نمایاں نظر آ رہی تھی۔ اللہ کے رسول ہتھیلی میں یوں اشرفیاں اپنی دوسری ہتھیلی میں یوں اچھال رہے تھے، اور ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، ابن کثیر نے البدایہ کے اندر اس کو لکھا، امام ترمذی نے ترمذی کے اندر لکھا کہ اللہ کے پیغمبر جب وہ اشرفیاں اپنے ہاتھ میں اچھال رہے تھے، مسکراتے ہوئے فرما رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان آج کے بعد تیرا ہر گناہ بھی اللہ نیکی بنا کے لکھے گا، آج کے بعد تجھے کوئی نقصان نہیں ملے گا، جنت تجھ پہ واجب ہے۔ وہ عثمان غنی یوں رومال رکھا ہوا مسجد نبوی میں داخل ہوئے، چہرہ چھپا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا اے صحابہ جنتی دیکھنا ہے تو وہ آدمی آ رہا ہے۔ صحابی ایک دوڑے ہوئے گئے، رومال ہٹایا تو عثمان ابن عفان تھے۔ حضور علیہ السلام نے یوں بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام کا یہاں سے دھوتی پہنتے تھے، یہاں سے آپ کی یہ ننگی تھی یہ حصہ، حالانکہ یہ چھپانا فرض نہیں ہے، یہاں تک فرض ہے وہ تو گرمی تھی، آپ نے یوں کیا ہوا تھا۔ سیدنا ابو بکر آئے، حضور بیٹھے رہے اس طرح، سیدنا عمر آئے، حضور بیٹھے رہے اس طرح، بات کرتے رہے۔ جیسے ہی عثمان داخل ہوئے تو حضور نے ایک دم یوں کر لیا، کپڑا یوں کر لیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ عثمان آئے ہیں، تو آپ نے ایک دم اپنی حیت چینج کر لی۔ ابو بکر آئے، عمر آئے، آپ نے حیت چینج نہیں کی، آخر وجہ آپ نے فرمایا استحیی، میں کیوں نہ حیا کروں، تستحیی منہ الملائکہ، جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ کبھی غسل خانہ میں بھی بالکل ننگے ہو کے غسل نہیں کیا، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے۔ حیا کا پیکر تھے حضور علیہ السلام۔ روضہ رسول والی جگہ پہ کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ رسول والی جگہ کھڑے کھڑے فرمایا، یوں ابو بکر تھے یوں عمر تھے آپ کے دائیں بائیں، آپ نے فرمایا میں ابو بکر و عمر اس طرح گٹھے ہوں گے یہاں پر، یہیں سے گٹھے اٹھیں گے، جنت میں بھی یہ گٹھے جائیں گے۔ اب آپ لاکھ چاہیں ابو بکر و عمر کو الگ کرنا، وہ تو آج بھی ساتھ ہیں، پوری دنیا ابو بکر و عمر کو الگ کرنا چاہے، رسول اللہ نے ساتھ جوڑ لیا، کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہم یوں اکٹھے ہوں گے، آج بھی یوں ہی اکٹھے ہیں روزے میں، یہیں سے گٹھے اٹھیں گے، یہیں سے گٹھے چلیں گے۔ یہ حدیث کتابوں میں موجود ہے، اللہ کے رسول حشر میں بھی گٹھے چلیں گے، دائیں ابو بکر۔ جو ابو بکر کو نہیں مانے گا، جو عمر کو نہیں مانے گا، وہ حوض کوثر نہیں پا سکے گا، حوض کوثر نہیں پا سکے گا۔ بخاری کی حدیث موجود ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ الگ میں بتاؤں گا، آگے موضوع آئیں گے ہمارے، ابھی ہمارا موضوع وہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہم اکٹھے ہوں گے. عثمان سامنے کھڑے تھے. یا رسول اللہ میں کدھر ہوں گا؟ حضور کے خاص ہیں. میں کدھر ہوں گا؟ اللہ کے رسول کی رحمت جوش میں تھی. آپ نے رحمت کے انداز میں فرمایا عثمان یہ تیر لو، کمان لو، ابھی تیر چلاؤ سامنے. جہاں تیر گرے گا وہاں تمہارا روزہ ہوگا میرے پڑوس میں. عثمان غنی نے یوں تیر چلایا، فل کھینچا زور سے، اور جب تیر چلایا تو جا کر اس جگہ گرا جس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے، جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے. آج عثمان غنی کی قبر پہ آپ کھڑے ہو جائیں، میں جب بھی کھڑا ہوتا ہوں جا کر تو حیران ہوتا ہوں، ساری دنیا حیران ہوتی ہے. سیدنا عثمان کی قبر عین سینٹر میں بقیع کے ہے، اور جب وہاں کھڑے ہوں تو گنبد خضرا یوں سامنے نظر آتا ہے. اللہ کے رسول نے پڑوس سے ہٹایا نہیں، پڑوس میں رکھا. یہ عثمان آج مدینے میں جانے والا پیاسا نہیں رہتا، آج مدینے میں جانے والا بھوکا نہیں رہتا، لیکن سنیت کے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے. آج کا سنی مسلمان بھول گیا کہ 1400 سال پہلے کسی کو 40 دن مدینے میں بھوکا رکھا گیا تھا، 40 دن پیاسا رکھا گیا تھا. اور وہ انسان جس نے امت پہ احسانات کیے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا کہ عثمان نے احسان کیے ہیں. عثمان مدینے گئے، پانی نہیں تھا، پانی خرید کے پیا جاتا تھا. سیدنا عثمان نے کہا یا رسول اللہ آپ اور صحابہ پانی پئیں اور لائنوں میں خریدنے کے لیے میں کنواں بیر روما خرید کے وقف کرتا ہوں. آدھا خریدا پھر آدھا خریدا. بیر روما کا کنواں خرید کے مسلمانوں کو وقف کر دیا کہ جو مسلمان چاہے پانی پیے، کافر بھی پیے، فری میں پیے. حضور گئے مدینہ، مسجد نبوی بنوانی تھی. آپ نے کہا یہ مسجد میری ہوگی، یہاں رسول اللہ کا گھر ہوگا، یہیں روزہ چونکہ بننا تھا. وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا ارادہ کیا. زمین ہے یتیم بچوں کی، خریدنا ضروری ہے، قبضہ نہیں کرنا زمینوں پہ. یہ قبضہ مسجد کبھی نہیں کامیاب نہیں ہوتی، کبھی وہ مسجد برکت نہیں اس مسجد میں ہوتی جو قبضے کی زمین پہ بن جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریدو، پیسہ لگاؤ اس کو. لیکن پیسہ دے گا کون؟ ابھی تو مدینہ آئے ہیں، ابھی تو سارے فقیر ہیں. اللہ قرآن میں خود ذکر کرتا ہے حالات کو. اب صحابہ کے پاس پیسہ نہیں، لیکن سیدنا عثمان نے آج جو مسجد نبوی رسول اللہ کے زمانے کی ہے وہاں نشان لگے ہوئے ہیں کہ یہ مسجد نبوی حضور کے زمانے کی ہے. روزے کے اس طرف وہ پورا حصہ، وہ ساری جگہ تقریباً 80% سیدنا عثمان نے خرید کے وقف کی تھی. آج جس روزے پہ آپ سلام پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، آپ یہاں بیٹھ کے تڑپتے ہیں کہ نبی کے روزے کی زیارت کریں، جو ریاض الجنہ کا ٹکڑا جہاں نفل پڑھنے والا جنت میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں مانگنے والے کی مراد پوری ہوتی ہے. نبی کا روزہ جہاں فرشتوں کا درود و سلام 70,000 صبح و شام اترتا ہے، یہ ساری جگہ خریدنے والا عثمان بن عفان تھا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.